بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے واقعے کا موضوع ہے لقمان حکیم کا اپنے بیٹے کو نصیحت۔ اے بیٹے، میں تمہیں دو ایسی باتوں کی نصیحت کرتا ہوں جن سے جب تک وابستہ رہو گے مسلسل نیکی کے راستہ پر رہو گے، معیشت کے لیے مال حلال اور قیامت کے لیے دین کی پابندی۔ جناب لقمان نے اپنے فرزند سے فرمایا، اے بیٹے، میں نے تمہارے لیے 7 باتوں میں 7000 فائدے جمع کر دیے ہیں۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے جس میں کوئی مشقت نہیں۔ خاموشی ایک ایسی زینت ہے جو لباس، زیورات اور دیگر آرائشی ساز و سامان کے بغیر بھی انسان کے وقار میں اضافہ کرتی ہے۔ سلطنت کے بغیر بھی ہیبت صرف خاموشی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ خاموشی ایک ایسا قلعہ ہے جس میں دیوار نہیں۔ خاموش رہنے والے لغزشوں اور بیہودہ باتوں سے معذرت کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ خاموشی کرامن کاتبین کو آرام کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ خاموشی بہت سے عیوب پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ اے بیٹے، میں تمہیں 6 ایسی صفتوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جن میں سے ہر ایک صفت ایسی ہے جو تم کو خداوند عالم کی رضا سے نزدیک اور اس کے غضب سے دور رکھے گی۔ خدا کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک مت بناؤ۔ خداوند عالم کے فیصلوں پر راضی رہو، چاہے وہ تمہیں پسند ہوں یا ناپسند۔ خدا ہی کی خاطر کسی سے محبت کرو اور خدا ہی کی خاطر نفرت کرو۔ جو بات اپنے لیے پسند ہو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو، اور جو بات اپنے لیے ناپسند ہو وہ دوسروں کے لیے بھی ناپسند کرو۔ غصہ کو پی جاؤ، اور جو شخص تمہارے ساتھ بدسلوکی کرے اس کے ساتھ بھی نیکی کرو۔ خواہشات نفس کو ترک کرو، اور جو باتیں ہلاکت خیز ہیں ان کی مخالفت کرو۔ 6 باتوں کو 6 چیزوں کی ضرورت ہے۔ اے بیٹے، 6 باتوں کے لیے 6 چیزوں کی ضرورت ہے۔ اچھی گفتگو کے لیے اچھے سامعین کی ضرورت ہے۔ خاندانی شرافت کو ادب و تہذیب کی ضرورت ہے۔ فرت و مسرت کے لیے امن و عافیت کی ضرورت ہے۔ رشتہ داری کے لیے الفت و محبت کی ضرورت ہے۔ شرف و بزرگی کے لیے تواضع و انکساری کی ضرورت ہے۔ شجاعت و دلیری کے تحفظ اور بقا کے لیے تونگری اور ثروت مندی کی ضرورت ہے۔ اے بیٹے، 3 باتیں ہدایت و رہنمائی کا سرچشمہ ہیں: مخلص آدمی سے مشورہ، حاسد دشمن کے ساتھ احسان، اور سب کے ساتھ اچھا سلوک اور الفت و محبت۔ اے بیٹے، کسی شخص کے لباس کو بوسیدہ دیکھ کر اس کو حقیر مت سمجھو، کیونکہ اس کا اور تمہارا پروردگار ایک ہی ہے۔ اے بیٹے، یاد رکھو کہ تمہاری دہلیز پر قدم رکھنے والے 2 ہی قسم کے ہوں گے، یا تو وہ کسی الفت یا رغبت کی وجہ سے آیا ہوگا یا کسی خوف و ہیبت کی وجہ سے۔ اگر آنے والا خوف کی بنا پر آیا ہے اور تم سے ڈرتا ہے تو اسے اپنے قریب بٹھاؤ، خندہ پیشانی سے اس سے ملاقات کرو، اور خبردار اس کے پس پشت اس کے بارے میں آنکھوں سے اشارہ نہ کرنا۔ اور اگر آنے والا تمہاری محبت کی بنا پر آیا ہے تو اس سے خوشی و مسرت کے ساتھ ملو، اپنے دل کو اس کے لیے نہایت پاک رکھو، اور اگر اسے کسی چیز کی ضرورت ہو تو اس کے سوال کرنے سے قبل ہی دے دو، کیونکہ اگر وہ سوال پر مجبور ہوا تو گویا تم نے اس کی آبرو سلب کر لی۔ اے بیٹے، کسی کے سامنے دستے سوال پھیلا کر اپنی آبرو برباد نہ کرنا۔ اپنے غصہ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کبھی اپنی حیثیت سے نیچے نہ اترنا۔ کوئی ایسا کام نہ کرنا جو تمہارے شایان شان نہ ہو،
اپنی قدر و منزلت کو پہچاننا تاکہ زندگی بھر اس سے بہرور ہوتے رہو۔ اے بیٹے، جھگڑے سے بچتے رہنا، کیونکہ یہ تمہیں خون ریزی تک کھینچ سکتے ہیں۔ جب حضرت لقمان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے فرزند ارجمند کو بہت سی نصیحتیں فرمائیں، جن میں دنیا اور آخرت کی فلاح و بہبود کے اسرار و رموز جمع ہیں۔ ان نصیحتوں کے درمیان 3 وصیتیں آپ نے یہ بھی فرمائی تھیں: اے بیٹے، اپنا راز اپنی بیوی کے سامنے بیان نہ کرنا، کسی ایسے شخص سے قرض نہ لینا جسے نئی نئی دولت ملی ہو، اور کسی پولیس والے کو بھائی نہ بنانا۔ جب جناب لقمان انتقال فرما گئے تو بیٹے نے چاہا کہ ان کی وصیتوں کے بارے میں کچھ تجربہ کرے، چنانچہ بازار گیا، ایک ایسی بکری خریدی جسے ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال اتاری جا چکی تھی۔ خریدنے کے بعد اسے بوری میں رکھ کر اپنے بیوی کے پاس لے گیا اور کہا، میں نے ایک شخص کو قتل کر دیا ہے، اب اسے اپنے گھر میں دفن کر رہا ہوں، کسی کو بتانا نہیں۔ اس کے بعد اسے دفن کر دیا۔ پھر ایک نو دولتی کے پاس گیا، اس سے کچھ قرض لیا اور ایک سپاہی سے دوستی بھی کر لی۔ کچھ دن گزرے تھے کہ ایک دن بیوی سے جھگڑا ہو گیا، اسے مارا تو چیخنے لگی کہ تم پہلے ہی ایک آدمی کو قتل کر چکے ہو، کیا اب مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو؟ پھر اس عورت نے بادشاہ کو یہ بات بتا دی۔ چنانچہ شوہر جلدی سے اس پولیس والے کے گھر پہنچا جسے دوست بنایا تھا تاکہ اس مشکل وقت میں اس سے مدد لے۔ لیکن جب پولیس والا بادشاہ کے پاس پہنچا اور دیکھا کہ بادشاہ کے پاس اس شخص فرزند لقمان کی بیوی فریادی بن کر آئی ہے، بادشاہ نے اس سے کہا کہ میں تمہارے شوہر کو کیسے تلاش کروں؟ تو سپاہی بولا کہ میں اس کا گھر جانتا ہوں، وہ میرا دوست ہے۔ چنانچہ سپاہی اسے گرفتار کرنے کے لیے پہنچ گیا، جسے دیکھ کر فرزند لقمان نے کہا، کس قدر حیرت انگیز بات ہے کہ میں تمہارا دوست بھی ہوں، تم سے پناہ کی درخواست کی تھی، پھر تم مجھے گرفتار کرنے آ گئے۔ سپاہی نے کہا، یہ قتل کا مسئلہ ہے، پھر یہ کہ بادشاہ کا فرمان تمہاری درخواست سے بڑھ کر ہے، میں تمہیں چھپا نہیں سکتا۔ چنانچہ گرفتار کر کے کھینچتا ہوا بادشاہ کے پاس لے گیا کہ اسی اثناء میں وہ نو دولتیہ پہنچ گیا جس سے اس نے قرض لیا تھا، اور کہنے لگا، ہو سکتا ہے تم قتل کر دیے جاؤ یا پھانسی لٹکا دیے جاؤ، یہ بتاؤ میری رقم کہاں ہے، پہلے اسے ادا کرو۔ فرزند لقمان نے کہا، تھوڑا صبر سے کام لو، میں اس گرفتاری سے چھٹکارا حاصل کر لوں تو انتظام کرتا ہوں۔ قرض خواہ بولا، ہرگز نہیں، میں تمہیں مہلت نہیں دے سکتا، پہلے میرا قرض ادا کرو۔ جب اسی حالت میں بادشاہ کے سامنے پیش ہوا تو بادشاہ نے کہا، اے لقمان کے فرزند، تم اس سلوک کے حقدار تو نہیں تھے، لیکن یہ تو بتاؤ تم نے ناحق اس شخص کو کیوں قتل کر دیا؟ فرزند لقمان نے کہا، خدا حاکم کو سلامت رکھے اور عزت عطا کرے، آپ کسی کو میرے گھر بھیجیں اور مقتول کو برآمد کرائیں۔ چنانچہ تفتیش کرنے والے گئے اور جستجو کرنے کے بعد وہ بوری تلاش کر لی جس میں کھال اتری ہوئی بکری پڑی تھی۔ جب تفتیش کرنے والوں نے بوری میں سے اسے نکال کر پیش کیا تو بادشاہ کو ہنسی آ گئی۔ اس نے کہا، سچ بتاؤ کیا ماجرا ہے؟ تو لقمان کے فرزند نے کہا، میرے والد ماجد نے 3 باتوں کی مجھے وصیت کی تھی، میں نے چاہا کہ ان کا تجربہ کر کے دیکھوں، چنانچہ میں نے تجربہ کیا تو انہیں بالکل ویسا ہی پایا جیسا انہوں نے مجھ سے فرمایا تھا۔ جناب لقمان نے ایک کاغذ پر لفظ بسم اللہ لکھا ہوا دیکھا تو اسے اٹھایا، احترام کیا اور کھا گئے، تو خداوند عالم نے انہیں حکمت سے سرفراز کیا۔ جناب لقمان پہلے غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کی دانائی کی پہلی بات اس وقت ظاہر ہوئی جب ان کی آزادی سے قبل ان کے مالک و حاکم نے ایک دن ان سے کہا کہ ایک بکری ذبح کر کے اس کی سب سے عمدہ چیز اس کے سامنے پیش کریں۔ تو جناب لقمان نے بکری ذبح کر کے اس کی زبان اور دل مالک کے پاس پیش کر دیے۔ پھر کسی موقع پر اس نے حکم دیا کہ ایک اور بکری ذبح کریں،
اور اس کے جسم میں جو سب سے خراب چیز ہو وہ لائیں۔ اس دفعہ بھی جناب لقمان نے بکری ذبح کی اور اس کی زبان اور دل، یہی دونوں چیزیں مالک کی خدمت میں پیش کر دیں۔ تو اس نے پوچھا کہ اس کا کیا سبب ہے کہ جب میں نے بہترین چیز مانگی تب بھی دل اور زبان لائے، جب بدترین چیز مانگی تب بھی دل اور زبان ہی لائے؟ تو جناب لقمان نے فرمایا، دل اور زبان کا حال یہ ہے کہ اگر یہ پاک و صاف ہوں تو ان کی وجہ سے سارا جسم ہر قسم کی آفتوں سے پاک رہتا ہے، اس لیے یہ دونوں چیزیں جسم کا بہترین حصہ ہیں، اور اگر ان دونوں میں کھوٹ ہو تو پورا جسم عیوب و نقائص کا مجموعہ بن جاتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ دونوں بدترین چیزیں ہیں۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔